او ملت کے جوانوں، اپنی زندگی کے اندر یہ طاقت پیدا کرو کہ تمہیں سچ بولنا ہے، تمہیں حق کہنا ہے، حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، حق کے لیے استقامت طبیعت میں پیدا ہو، اس رستے میں صبر کا، شعور کا اور شعوری پختگی کا اور بالیدگی کا تمہیں مظاہرہ کرنا آتا ہو، تمہاری طبیعت کے اندر وہ خاص مزاج ہو کہ لوگ تمہاری سچائی کے دیوانے ہو، تمہاری حق گوئی کے دیوانے ہو، تمہاری گفتگو کے اندر جو خاص قسم کا ایک ربط ہو، طاقت ہو سچائی، لوگ اس کے دیوانے ہو۔ نہیں کہتے مسلمان حق، گفتگو کرنی ہے تو وہ اس طرح کی کرنی ہے کہ یہ بھی راضی رہے اور وہ بھی راضی رہے، بات کرنی ہے تو اس طرح کی کرنی ہے کہ بیچ کی کرنی ہے جس سے کہیں کوئی ہمارا ذاتی نقصان نہ ہو جائے۔ آپ یقین کریں، وہ میں کبھی چھوٹے موٹے جھگڑوں میں کسی بڑے آدمی کو، کسی سرپنچ صاحب کو یا کسی مالدار آدمی کو فیصلہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں نا، تو میں کہتا ہوں یار آپ کے یہ کوئی فیصلہ ہے؟ اس میں تو جھول ہے، یہ بھی تھوڑا ٹھیک ہو جائے، تھوڑا یہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ آپ جھوٹے کو جھوٹا کہیں اور سچے کو سچا کہیں، آپ دو ٹوک بات کریں، آپ دو ٹوک ہو جائیں، سیدھی سی بات ہے۔ پہلا سبق دے رہا ہوں آپ کو امام حسین کے پیغام کا، سچ کہنا شروع کرو تو صحیح، ہاں سچ کہنا شروع تو کرو تو صحیح، بہت ساری جڑی بوٹیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ آپ حق بات کرنی تو شروع کریں، آپ دیکھیں گے کئی کھٹمل، کئی بچھو ویسے ہی آپ کو مرتے اور دم توڑتے دکھائی دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچ کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا، خوشبو ہوتی ہے، اس کا پوری طرح بھی کوئی گلا دبا دے تو خوشبو آنا بند نہیں کرتی، خوشبو بہرحال آ جاتی ہے، اس کی ایک اپنی طاقت ہے۔ آپ اس کا گلا دبا دے، کچھ کر دے، ہوئی جو خوشبو، اس نے جس طرح بدبو آتی ہے نا، آپ ناک پورا بند کر لے تو اس نے پھر بھی تو خوشبو حق نہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے۔ کربلا کی مٹی آج بھی گواہ ہے، وہ ریگستان آج بھی گواہ ہے، اس پر چمکتا ہوا امام حسین کا گنبد، اس پر دمکتا ہوا امام حسین کا مزار، امام علی مقام کا وہ پروقار مقبرہ آج بھی گواہ ہے کہ مٹی کے نیچے آرام فرما حسین ابن علی کی قبر بھی حق کا اعلان کر رہی ہے۔ آج بھی سچائی کی خوشبو آ رہی، اس مزار کا روح پر دبدبا، ولولہ آج بھی ہیبت طاری کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ وہ لذت ایمان حاصل کرے، وہ تین چیزیں پیدا کرے اپنے اندر۔ یہ بخاری مسلم ہے۔ ایک کھانا ہوتا ہے، کھانے کا ذائقہ ہوتا ہے، کوئی کھانے پیٹ بھرنے کو ہوتے ہیں، کچھ ذائقے کو ہوتے ہیں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ پڑھ لیتے ہیں نماز، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ بندہ سار سجدے میں رکھے اور اٹھانے کو جی نہ چاہے، وہ مسجد میں آئے اور اس کا نکلنے کو جی نہ چاہے۔ مومن کو یوں لذت مسجد میں نصیب ہوتی ہے جس طرح مچھلی پانی میں سکون محسوس کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم لذت ایمان چاہتے ہو تو تین چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو، اور دوسرا جس سے بھی پیار کرو اللہ کی رضا کے لیے، اور تیسرا فرمایا ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا انسان کو آگ میں جانا ناپسند ہوتا۔ کفر سے تمہارے دل میں نفرت ہو، کراہت ہو، کفر سے۔ یہ نہ ہو کہ تم تعریفیں کرتے پھرو ان کی سڑکیں بڑی پکی ہیں، قانون بڑا اچھا ہے، فلانا بڑا اچھا ہے، معیشت بڑی اچھی ہے، میں ہو آیا ہوں، کیا بات ہے۔ تم نے ان کے عقائد کے اندر پائی جانے والی اس غلاظت کو نہیں دیکھا؟ تم نے اس زمانے کے اندر فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ان کے ناخن اور ہاتھ نہیں دیکھے؟ اس کے باوجود تمہیں کفر پسند ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد۔
تو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا اس بات کو کہ اگر لذت ایمان چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو رب رسول سے اتنا مضبوط رشتہ ہو کہ ہر چیز سے زیادہ پیار اللہ رسول کے ساتھ، قلبی کیفیات ایسی ہو کہ اور کوئی اچھا نہ لگے رب رسول کے مقابلے میں. اور دوسرا، کوئی لالچ کا رشتہ نہ ہو کسی کے ساتھ بھی، کوئی ذات کا تعلق نہ ہو کسی کے ساتھ بھی. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، یہ پورا باب ہے. کتب احادیث میں محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے عداوت رکھنی ہے تو اللہ کے لیے، کچھ دینا ہے تو، اور کچھ منع کرنا ہے تو پھر بھی حضور فرماتے ہیں جو یہ کر لے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، لذت ایمان نصیب ہوتی.